رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شاهد الله أنه لا إله إلا هو شاہد اللہ گواہی دیتی ہے اللہ تعالی نے انہ لا الہ الا ہوا بے شک او الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر او اللہ والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط اور ملائکہ یعنی فرشتے آنے وأولو العلم اور علم والے آنے قائما بالقسط عدل اور انصاف دے نال گواہی دیتی لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی الہ معبود مگر او اللہ العزیز الحکیم مگر او اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کیتا۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا،
یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا تیسرا پارہ، سورت دا نام سورہ آل عمران، آیت نمبر 18۔ اللہ 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 والو، جس طرح میں پہلے بھی کئی مرتبہ خطبات جمعہ دے اندر آگاہ کر چکے کہ توحید ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر توحید نہیں تو انسان دی کوئی نیکی رب دے دربار اندر قابل قبول نہیں۔ اگر توحید ہے تو ایک چھوٹی نیکی بھی اللہ دے دربار دے اندر بہت بڑی وہ نیکی بن جائے گی۔ جس طرح اسی اپنے جسم نو مضبوط بنان واسطے اسی خوراک دا انتظام کرنے یہ جسم خوراک دا ایک محور مرکز ہے۔ اگر اس جسم نو خوراک نہ دیتی جائے تو جسم دی نشو و نما جیڑی ہے یہ رک جائے گی، جسم نڈال ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، کمزور تے لاغر ہو جائے گا۔ جس طرح جسم دی اور جسم نو تندرست رکھن واسطے خوراک ضروری ہے، اسی طرح روح دی بھی غذا ہے، اور روح دی غذا کی ہے او اے لا الہ الا اللہ، یعنی توحید روح دی غذا ہے کہ اللہ نو حاجت روا سمجھے آ جائے، اللہ نو مشکل کشا سمجھے آ جائے، اللہ نو خالق مالک رازق تے مدبر الامور سمجھے آ جائے، اللہ نو نفع نقصان دا مالک سمجھے آ جائے، اور اللہ دی ذات تے ہی ایمان لے آیا جائے۔ اے روح دا تقاضا ہے۔ جس طرح جسم دا تقاضا ہے خوراک، اسی طرح روح دا تقاضا ہے رب دی توحید۔ اور قرآن دے ہو پروانے ہو، اے بات دھیان نال توجہ دے نال سماعت کر لو کہ اس دنیا کائنات دے ہوتے جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ نے مبعوث فرمائے، اور ہر ایک پیغمبر دی یہی دعوت ہے کہ لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ گویا کہ ہر پیغمبر ہر نبی دی
جیڑی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آؤ قرآن دے اور پروانیوں ذرا غور کر لو، اے توحید ایک اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس دی گواہی رب آپ دے رہے ہے، رب خود گواہی دے رہے ہے۔ اور ذرا غور کر لو، دیکھو نا کوئی بندہ او تے کیس پہ جاندہ ہے، کسے تے نجائز کیس بن جاندہ ہے، اور ہن اینو گواہ دی ضرورت ہے، اور کسے دی گواہی جناب بڑے تو بڑا دیندہ ہے، کسے دی گواہی علاقے تا ایم پی اے ایم این اے دیندہ ہے، کسے دی گواہی علاقے تا ایس پی یا ڈی ایس پی دیندہ ہے، کسے دی گواہی علاقے دا وکیل یا جج دیندہ ہے، کسے دی گواہی علاقے دا سربراہ تے نمبردار دیندہ ہے، اور کسے دی گواہی استاد دیندہ ہے، کسے دی گواہی اونا دا خطیب دیندہ ہے، کسے دی گواہی جناب کوئی بڑا دیندہ ہے۔ وہ جتنی گواہی بڑی ہوئے گی اتنی ہی معتبر ہوئے گی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لو، جتنی گواہی بڑی اتنی ہی گواہی معتبر۔ علاقے دا ایم پی اے ایم این اے کسے دی جا کے گواہی دیندہ ہے، جج فوری طور تسلیم کرتا ہے، جناب علاقے دا ایک بڑا چودھری علاقے دا ایم این اے یا ایم پی اے ایک گواہی دے رہے ہے، تو معلوم ہویا کہ جتنی بڑی گواہی ہوئے گی اتنی بڑی معتبر ہوئے گی۔ یہ بات ذہن اندر بیٹھا لو۔ اور اسی طرح توحید ایک اتنا اہم مسئلہ ہے، اور توحید دی گواہی اللہ نے اپنی الوہیت دی گواہی، اپنی ربوبیت دی گواہی، اپنی اللہ عظیم البرتر نے اپنے خالق تے مالک تے رازق ہون دی گواہی رب نے آپ دیتی ہے۔ اور قرآن دے پروانیوں پتہ یہ لگا کہ سارے مسئلے آندے وچوں توحید مسئلہ اہم ہے، سارے مسائل وچوں توحید سب تو بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں پہلے یہ بات کر دیتی ہے، توحید نہیں او بندیا تیری نماز نہیں، توحید نہیں تیرا رکوع سجود نہیں، توحید نہیں تیری قربانی نہیں، توحید نہیں او میاں تیرا صدقہ و خیرات نہیں، توحید نہیں تو گویا کہ کوئی نیکی رب دے دربار اندر قابل قبول نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کر لو، اعلان خداوندی ہے، کلام رحمان ہے، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے شاہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ میں
تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاوا۔ اور بتائے لگا توحید ایک اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ عظیم البردر نے اپنے الہون دی گواہی آپ دیتی ہے۔ اور اذان آندے ہو تے پہلا کلمہ کی ہے اللہ اکبر، تکبیر پڑھ دے تے نماز کھڑی ہون لگی ہے، اے ہن تکبیر پڑھ دے تے پہلا جملہ آندہ ہے اللہ اکبر۔ امام مسلے تے آیا اور انہیں ہن نماز دی ابتدا کیتی ہے اللہ اکبر، اے صدا گونج دی ہے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کی مطلب ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب تو بڑا ہے، اللہ تو سب تو بڑا ہے۔ تو معلوم ہویا جویں اور رب بڑا ہے اسی طرح او دی گواہی بھی بڑی ہے۔ اللہ اللہ جس طرح رب اللہ اکبر او بڑا ہے تے او دی گواہی بھی بڑی۔ فرمایا شاہد اللہ، رب گواہی دے رہے ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، رب اعلان کر رہے ہیں او لوگو میں گواہی دے رہا توحید دی گواہی، اپنی الوہیت اپنی ربوبیت اپنے خالق تے مالک رازق ہون دی گواہی دے رہا ہوں۔ شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا، بے شک او الہ او معبود مگر اللہ، کی مطلب ہے لوگو تواڈا اور کوئی معبود نہیں رب تو سوا۔ عبادت کرنی ہے تے رب دی کرنی ہے، عبادت دی کرنی ہے جیڑا تواڈا خالق ہے مالک ہے رازق ہے او جیڑا تانوں روزی مہیا کردا ہے، عبادت دی کرنی ہے جیڑا تانوں بیماریاں چوں شفاواں دیندا ہے، او عبادت دی کرنی ہے جیڑا تانوں رزق عطا کردا ہے، عبادت دی کرنی ہے جیڑا نفع نقصان دا مالک ہے، عبادت دی کرنی ہے اور جیڑا تانوں مصیبتاں چوں کڈدا ہے، او عبادت دی کرنی ہے جیڑا بے اولادیاں نوں اولاد دیندا ہے۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اے رب گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں میرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے تو علاوہ کوئی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں۔ آؤ ہم ذرا غور کر لو، قرآن دے ہو پروانے ہو، ادھر مشرکین مکہ تے مشرکین مکہ اور ایک گروہ یہودیاں دا ایک گروہ عیسائیاں دا۔ مشرکین مکہ نے رب دے نال اپنے شریک بنا لے، رب دے نال اینا جناب شرک کرنا شروع کر دیتا مشرکین مکہ، اور شرک لات عزا حبل انہوں رب تو علاوہ انہوں پوجنا شروع کر دیندے نے۔
آندے نے اللہ ہے تے تو بھی خالق مالک رازق ہے ہائے، لیکن گھاٹا آوی نہیں، آوی تے تیرے ہی ہے نا۔ اور ایک شرک یہودیاں دا اونا آکھیا کہ عزیر علیہ السلام اے اللہ دا بیٹا ہے، اللہ دا پتر ہے، معاذ اللہ۔ اونا عزیر نو اللہ دے مقابلے دے اندر کھڑا کر دیتا، اور عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا معاذ اللہ پتر بنا دیتا۔ تے ساڈے اج دا مشرک گھاٹے انہیں بھی نہیں کیتی، انہیں کدرے تے رب دیاں صفات اندر شرک کیتا، اور جیڑیاں رب دیاں صفات نے، اولاد دینا رب دی صفت ہے، انہاں آکھیا نہیں، اور ٹیری والا بھی دیندہ اور قبر والا بھی دیندہ، رزق دینا رب دی صفت، انہاں آکھیا نہیں، فلاں قبر والا بھی رزق دیندہ، عزت دینا اے رب دی صفت، انہاں آکھیا کہ فلاں اے قبر والا جیڑا ہے اے عزت دیندہ، بارش برسانا اے رب دی صفت، انہاں آکھیا کہ ساڈا پیر او جدو چاہے بارش برسا دے وے، جدو چاہے روک لوے۔ میرے بھائی میرے برادر گھاٹا سی بھی نہیں کیتی۔ مشرکین مکہ اگر او رب دے نال رب دے مقابلے چ لات عزا حبل یا دیگر او جڑے 360 بیت اللہ وچ انہاں کڑ کے رکھے نے، انہاں کولو سوال کرن منگن تے او مشرک، تے اسی ٹیریاں تو جا کے قبراں تو جا کے درباراں تے جا کے منگیے، اسی سوال کریے تے اسی مسلمان۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پتہ یہ لگا کہ رب تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق بولو نہیں۔ ان رب اپنے الہ ہون دی گواہی دے رہے ہیں، فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، فرمایا کہ لوگوں میں رب آپ اعلان کر رہا، گواہی دے رہا کہ بے شک میرے تو علاوہ کوئی توڑا معبود نہیں، میرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، میرے تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ اور اگلی بات سن لو، فرمایا والملائکۃ، فرشتیاں بھی یہی گواہی دیتی۔ انہیں تھے فرشتیاں دا تذکرہ کیوں کیتا؟ اس واسطے اور جویں یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دا پتر ہے، معاذ اللہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے آکھیا کہ عیسیٰ اے اللہ دا پتر ہے۔ میرے بھائی ایک عقیدہ یہودیاں دا، ایک عقیدہ عیسائیاں دا، یہودی بھی مشرک عیسائی بھی مشرک، تے آج دا نام نہاد اے مسلمان، اے غیر اللہ کو لو منگدا رہے، قبراں پوجدا رہے، تے اے جناب پھر مسلمان دا مسلمان۔ تے پھر کئی ساڈے پرا ایسے اے جی جیڑا کلمہ پڑھ لیندا ہے او مشرک نہیں رہندا،
کلمہ گو مشرک نہیں تے مشرک ہوندا کون ہے جے کلمہ گو مشرک نہیں؟ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، ملائکہ رب دے نورانی فرشتے انہاں بھی گواہی دیتی، تے گواہی کی دیتی کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا تے کوئی مشکل کشا نہیں۔ اے ملائکہ دی گواہی، پہلے رب دی گواہی تے نمبر 2 والملائکۃ فرشتیاں دی گواہی۔ ایتھے فرشتیاں دا تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کہ مشرکین مکہ معاذ اللہ انہاں آکھیا اے فرشتے جڑے نے معاذ اللہ اے رب دیاں بیٹیاں نے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جویں یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، اسی طرح مشرکین مکہ نے آکھیا کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ تے ہن فرشتے کی اعلان کر رہے نے، کی گواہی دے رہے نے؟ والملائکۃ، فرشتیاں بھی ایک گواہی دیتی کہ رب تو علاوہ کوئی الہ نہیں، رب تو علاوہ کوئی معبود نہیں، رب تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ اور اگلی تیسری گواہی فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے لوگ، ایتے تو مراد علماء دی جماعت ہے، علماء، اور یہ سارے نہیں، علماء تے بڑے نے، اندے تو مراد وَأُولُو الْعِلْمِ تو مراد او علماء جڑے توحید دی طرف بلاندے نے، او علماء جڑے توحید دی دعوت دیندے نے، او علماء جڑے توحید دا پرچار کردے نے، توحید دا نکارہ کھڑکندے نے۔ اور صحیح البخاری دی روایت، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء، اے علماء جڑے نے اے انبیاء دی وراثت دے حقدار نے۔ اے علماء انبیاء دے وارث نے، کی مطلب؟ اور انبیاء دی جڑی دعوت او ہے لا الہ الا اللہ، تو پتہ یہ لگا علماء انہاں نوں کیا جائے گا کہ جڑے العلماء وارثۃ الانبیاء دے تحت، اور جڑے توحید دا پرچار کردے نے، توحید دا نکارہ کھڑکاندے نے، اور رب دی یکتائی، رب دی وحدانیت، رب دی الوہیت اور رب دی ربوبیت دی طرح بلاندے نے، او علماء۔ اور اے علماء دعا کر اللہ ساڈے علماء نو اللہ توحید بیان کرن دی توفیق نصیب فرما۔ اصل جیڑی میراث ہے انبیاء دی او توحید ہے۔ پہلے رب نے گواہی دیتی کہ میرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ نمبر 2 فرشتیاں گواہی دیتی
کہ رب تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق بولو نہیں۔ تیسری گواہی واولو العلم، اے دے تو مراد مفسرین نے نقل کیتا ہے، علماء بھی نے تے انبیاء بھی نے۔ واولو العلم اے دے تو مراد انبیاء دی جماعت بھی ہے تے علماء دی جماعت بھی۔ اور آؤ قرآن دے پروانیوں ذرا غور کر لو، فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور ہن آؤ ذرا غور کرے جی، یہ تین گواہیاں نے، پہلی رب دی، دوسری ملائکہ دی، اور تیسری اولو العلم انبیاء دی۔ رب پیغام دیندا ہے، رب اعلان کردا ہے، پیغام دیندا ہے۔ وہ پیغام کی ہے؟ اور رب پیغام دیندا ہے جبریل نو، کنو بولو کنو؟ جبریل نو۔ اور یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، میں اپنے کولو بات نہیں کر رہا، آؤ ذرا غور کر لو۔ آواز آندی ہے اے پارہ 14 تے سورت دا نا سورہ نحل ہے۔ ہائے میں صدقے تے قربان جاواں میرے بھائی میرے برادر، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ فرماتے ہیں ینزل الملائکۃ بالروح، میں اتارنا وا انہاں ملائکہ دے وچوں، انہاں فرشتیاں دے وچوں، خصوصاً بالروح، اے روح الامین جبریل امین ہے، اینو روح کیا گیا ہے۔ فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح، ترجمہ نوٹ کر لو، فرمایا میں اتارنا فرشتیاں نو ملائکہ نو بالروح، خصوصاً جبریل نو، من امرہی علی من یشاء، اپنا حکم دے کے علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندیاں دی طرف میں انو بھیجنا وا، جبریل امین نو ملائکہ نو میں بھیجنا وا، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندیاں دے طرف کی مطلب ہے اپنے چنے ہوئے بندیاں دی طرف۔ عبادہ تو مراد اللہ دا پیغمبر رسول ہے، عبادہ ہی اے دے تو مراد نبی ہے۔ پتہ لگا کہ رب پیغام دیندا ہے جبریل نو۔ اور ایک دوسری روایت اندر الفاظ میں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، یہ جدو پیغام مل جاندہ ہے نا جبریل نو، تے جبریل فرشتیاں وچ اعلان کر دیندا ہے، فرشتیاں وچ اعلان کردا ہے۔ تو گویا کہ رب جبریل نو سناوندا ہے کہ جبریل ملائکہ نو سناوندا ہے، جبریل ملائکہ دے اندر اعلان کردا ہے۔ گواہی تک لا ذرا،
پہلی گواہی رب دی، شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا، پہلی گواہی رب اعلان کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، جبریل اے پیغام سنا دیو، اے اعلان کر دیو۔ اللہ کی اعلان ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ مگر میرے تو سوا، رب تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ انہیں جبریل نو پیغام مل گیا، جبریل نے یہ پیغام سنا دیتا، ملائکہ نے سن لیا، تے ہونے سارے ملائکہ والملائکہ، تو اے ملائکہ جڑے نے، فرشتے جڑے نے، اے بھی گواہی دیندے نے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پہلی گواہی رب دی، دوسری گواہی ملائکہ دی، اور ایک گواہی دیندے نے لا الہ الا ہوا، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں۔ ہن جبریل اتردا ہے، جبریل رب جدھر بھیجدا ہے جبریل ادھر جاندا ہے، اپنی مرضی نہیں کردا۔ اور جبریل آیا ملائکہ دے وچوں، جبریل جنوں روح الامین آکھیا گیا، اے سارے پہلے انبیاء جڑے نے، پہلے نبی جڑے نے، انہاں تے دعوت لے کے آیا، دعوت توحید، وحی لے کے آیا تے جبریل لے کے آیا۔ فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ فرماتے نے جبریل اے میرا پیغام لے جا، اے دعوت توحید لے جانا، جا جا کے میرے نو پیغمبر نو میرا پیغام سنا دے۔ جبریل آیا، پیغام سنایا، چلا گیا۔ اللہ فرماتے نے او جبریل پیغام دے آیا، سنا آیا؟ اے اللہ جی میں پیغام سنا ہے۔ فرمایا اے جبریل جا میرے ابراہیم ول جا۔ اللہ جا کے کی کہاں؟ پیغام ہوئی ہے لا الہ الا اللہ۔ جبریل آیا، پیغام سنایا، اور پھر او دعوت جیڑی ہے جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال، ایک ہفتہ، مہینہ، سال، 2 نہیں، 10 یا 50 سال نہیں، بلکہ 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے اگر دعوت دیتی ہے تو وہ دعوت توحید دیتی ہے۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں دعوت دیتی، باپ دے سامنے، قوم دے سامنے، ہائے ہائے، باپ بھی دشمن بن گیا تے قوم بھی، بولو قوم بھی دشمن بن گئی۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ خطبہ جمعہ سیرت ابراہیم تے میں پڑھاواں گا کہ انہاں دی دعوت ہے، باپ دے سامنے پیغام سنایا، باپ دشمن بن گیا۔ تے کی آندہ اے ابراہیم قال اراغب، ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا۔ میرا ابراہیم یہ دعوت دے رہا قوم نو، باپ نو دعوت دیتی قوم نو، تے قوم جیڑی ہے ہائے۔ اور ایک وقت آیا قوم میلے تے جان لگی تے میرے ابراہیم علیہ السلام اونا دے معبد خانے اندر چلے جاندے نے، اندر گئے کواڑا لیا تے او جڑے اونا دے معبود نے او بت جنہ دی او پوجا پہ کر دے، جنہ دے نام دی نظر و نیاز دیں دے نے، اور جنہ دے سامنے چولیاں پھیلان دے تے سوال کر دے۔ میرا ابراہیم اندر گیا تے جا کے نا ایک کواڑا پھڑیا تے سارے بتانو پاش پاش کر دیتا، ریزہ ریزہ کر دیتا، تے جیڑا بڑا خدا سی نا انہاں دا بڑا بت او دے موڈے تے کواڑا رہ کے تے آپ چلے گئے۔ قوم آئی میلے تو فارغ ہو کے آئے نا ویکھیا کہ بتان دا شر نشر ہویا پہ ہے، ساڑھے علاوہ دا کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دا جناب ہاتھ کوئی نہیں، کسے دی گردن کوئی نہیں، کوئی موتا پہ ہے، کوئی سدھا پہ ہے، کوئی اوتھے پہ ہے۔ قوم حیران ہو گئی او ساڑھے علاوہ نالے کون کر گیا، ساڑھے علاوہ نالے کون کر گیا۔ یہ توحید کوئی ایڈی آسان نہیں، لیکن بد قسمتی ہے۔ آج اسی توحید تو انہیں بیگانے ہو چکے ہیں، آج سانو توحید دا علم ہی نہیں، توحید دی خبر نہیں، لیکن ایک قصور تو اڈا نہیں۔ اور کلی معافی اتھے نہیں کہ تُسی بھی تو اڈا بھی نہیں، یہ ساڈا بھی قصور ہے، اسی سکھیا نہیں تے علماء نے سانو دسیا نہیں، اسی تے صرف سمجھیا کہ جیڑا شعر و شاعری بہتی کر لے نا، شعر و شاعری بہتی سنا لوے، اسی آنے اندے ورگا خطیب کوئی نہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے خدا دی قسمیں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں ساری زندگی توحید تے گزار دیتی، ساری زندگی توحید تے۔ تے دعا کر اللہ سانو بھی توحید دی سچی سمجھ عطا فرما دے، اور توحید تے سب کچھ ہے، جے توحید نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر، ہائے جبریل امین آئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید دا پیغام سنایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام ہائے باپ دے سامنے، پھر قوم دے سامنے، پھر ایک وقت آیا بادشاہ دے سامنے، اور پھر ایک وقت آیا اس توحید دے پارو سزا کی دیتی کہ جلدی چیخا دے ویچ سٹ دیتے گئے، جلدی چیخا دے ویچ۔ میرے بھائی میرے برادر آؤ نا ذرا غور کر لو، فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ، فرشتیاں گواہی دیتی، اور پھر جبریل امین آئے انبیاء نو پیغام سنایا، کدھر جناب نوح ہے، کدھر ابراہیم ہے، کتے اسماعیل ہے، کتے اسحاق ہے، کتے جناب یعقوب ہے، کتے یوسف ہے، اور میاں کدھر جناب سلیمان ہے، کتے ہود ہے، کتے لوط ہے، کتے یحییٰ ہے، کتے زکریا ہے، کتے شعیب ہے، کتے صالح، اور کتے کوئی پیغمبر، کتے کوئی پیغمبر۔ ہر ایک پیغمبر نے سب تو پہلے اگر دعوت دیتی ہے تو دعوت توحید دیتی ہے۔
فرمایا والملائکۃ وَأُولُو العلم وَأُولُو العلم، اے دے تو مراد انبیاء دی جماعت وَأُولُو العلم، اور اے دے تو مراد علماء دی جماعت، اور او علماء العلماء ورثۃ الانبیاء جنہ توحید دا نکارہ کھڑکایا، توحید دا پرچار کیتا ہے، توحید دی طرفے بلایا اللہ سانو صحیح معنی تے توحید دی سچی سمجھ عطا فرما۔ اور قرآن دے او پروانے آؤ نہ ذرا غور کر لو، فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور انبیاء دی دعوت اے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہر ایک نبی نے اللہ دی توحید، ہر ایک رسول نے اللہ دی توحید، اور رب نے ہر اپنے رسول تے نبی تے یہ وحی نازل کی تھی کہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے انبیاء دی جماعت، اے توحید دا دامن پکڑ لو تے توحید دا اعلان جیڑا ہے اے کر دے وہ، اور لوگاں دے سامنے توحید دا پرچار کر دے وہ۔ اور قرآن دے او پروانے ہو آؤ اجے سمجھ نہیں آئی تے میں صدقے تے قربان جاواں، اے پارا نکل آیا 15واں تے سورت دا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ آواز آندی ذرا تکیا جے ذرا دیکھے آجے، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے تو سبحو لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں اور کلی توحید دی گواہی رب نے نہیں دیتی، اور کلی ملائکہ نے نہیں دیتی، اور میاں کلی انبیاء نے نہیں دیتی، وَأُولُو الْعِلْمِ تے کلے علماء نے نہیں دیتی۔ او ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، اے توحید دا اعلان اور توحید دی دعوت، توحید دا پیغام میں صدقے تے قربان جاواں، اے دنیا دی ہر ایک چیز جیڑی ہے اے توحید دا نکارہ کھڑکا رہی ہے۔ آسمان اویندے ہو نا، آسمان ہے چھت ہے، رات دا ٹائم دینے گرمی ہے، دینے گرم ہو جاندی ہے تے رات نو ٹھنڈی ہو جاندی ہے، کتے دن نے، کتے رات ہے، کتے آسمان نے، کتے زمین ہے، کتے دریا ہے، کتے سمندر ہے، اور میاں کتے پہاڑ نے، کتے کوجے، کتے کودے، تے اللہ فرماندے نے تو سبحوا لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ فرمایا آسمان، اے ستے آسمان تے زمین، اینا ستے آسمانہ دے اوپر یا اینا ستے آسمانہ دے نیچے، لہ السماوات السبع والارض،
تے اے جیڑی زمین ہے، زمین دے اوپر تے زمین دے نیچے، سنو ذرا، فرمایا ہر ایک چیز جیڑی ہے جتنیاں بھی مخلوقات نے، اے ساریاں مخلوقات رب دی تسبیح بیان کر دیاں نے، رب دی تسبیح۔ تسبیح تو مراد، بعض نے لکھیا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تے سبحان اللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ تو پاک ہے، آکھو ہاں اللہ تو، آکھو اللہ تو پاک ہے۔ کعبے تو رب اولاد کو لو پاک ہے، کعبے تو رب بیوی کو لو پاک ہے، کعبے تو رب رشتہ داریاں کو لو پاک ہے، اور اے آسمانات زمین دی ہر ایک چیز رب دی تسبیح بیان کر دی ہے۔ کی مطلب ہے؟ پتہ ہے لگا اے آسمانہ والوینا ہے، دینے گرمی بڑی ہے، لیکن وہ گواہی دے رہنے ہو لوگوں سانو بنان والی کوئی ذات ہے وے، لا الہ الا اللہ۔ اور ادھر چاند سورج، اے چاند نو وینا، اے دیاں منزلہ وینا، کتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں سورج، اور میاں اے سورج نے چاند نو کدی پکڑیا نہیں تے کدی چاند نے سورج نو، اے اپنیاں منزلوں تے جا رہے ہیں میرے بھائی میرے برادر، تے جدو انہاں والوین ہے اور اے جیڑا انہاں دا سفر ہے اے طے کر دے جا رہے ہیں، اے منازل طے کر دے جا رہے ہیں، تے پیغام دین دے جا رہے ہیں، او لوگوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تے رات نو اے ستارے جگمگا رہے نے، چمک رہے نے، دمک رہے نے، انہاں ستاریاں والوین تے اے ستارے بھی یہی پیغام یہی اعلان کر رہے نے، او لوگو لا الہ الا اللہ۔ او میاں کتے سیارے نے او بھی پیغام میں دے رہے نے، او لوگو لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ آسمانہ دی ہر ایک چیز گواہی دین دی ہے، اے اعلان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تے زمین دے اتے نظر مارنا، اے زمین جیڑی ہے ہر پاسے پانی پانی، اور پانی دے اتے ایک بلبل ہے، پانی دے اتے ایک بولو بلبلا، تے اینو کنے روکے آئے؟ بولو کون ذات ہے؟ اے زمین، اے دی دھرتی تے زمین دے پیٹ تے چل کے وینا ہائے اے درخت نے کتے کوئی ہے، کتے کوئی ہے، کتے کوئی ہے، فصلاں وال جا کے دیکھ لو نا، خدا دی قسمیں ہر فصل دا رنگ وکھرا، ہر فصل دا رنگ کوئی گہرا سبز ہے، کوئی گھٹ سبز ہے، کوئی کنا کوئی کنا، ہر فصل دا، اور انہاں چ رنگ کون پردا ہے؟ بولو اے کدرے پھل نے، کدرے پھول نے، کدرے ثمرات نے، کدرے باغات نے، اور ہر ایک چیز ایک گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اور لوگو رب تو علاوہ کوئی الہ نہیں، رب تو علاوہ کوئی معبود نہیں، رب تو علاوہ کوئی حاجت روا دے کوئی مشکل کشا نہیں۔ اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی، اندے اے خالق کل، اے مالک کل، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ ہر شے پہ ہر شے پہ تصرف
جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا اے مالک ابر تیرے سوا کوئی ایک بوند گرا نہ سکا او قادر نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی او قادر نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا اور یونس نے پکارا اے اللہ وہ بیٹھ گیا کشتی میں پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا اور تم جس کو ڈبونے پہ آئے اور تم جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا اور قرآن دے اور پروانیوں کون لائے اور رب اعلان کر رہے آئے اللہ فرماندے نے ہو واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون قرآن دے او پروانے ہوں کون الہ ہائے میں صدقے تے قربان جاواں کہتے آواز آندی ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی اور اجے نہیں سمجھ آئی میں پہلے دس رہا سی جو کچھ زمین تے جو کچھ آسمانہ تے ہر ایک چیز ساریاں مخلوقات اے رب دی تسبیح کر دی نے بولو کی دی کج کے بولو کی دی پکار دے نے تے رب نو ساڑھے طرح غیران نو نہیں کدی کسے پرندے جانور نے کدی کسے نے اپنی زندگی وچ ویکھیا کہ ایک کسے دربار دے جا کے ڈگے ہو کیوں جی بولو کدی کسے نو ویکھیا اے تے ضرور ویکھیا کہ کتا آندا تے دربار دے لت چک کے اتھے پیشاب پیا کر رہے ہیں ہائے میرے بھائی میرے برادر اور ایک ہو رہا ہے تو سن لو آواز آندی ہے اے بھی سورت دا نا سورہ نحل ہے آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَلِلَّهِ آتیان نال بات سننا فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پہلے آکھیا کہ اے جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانہ دے وچے جتنیاں مخلوقات تو کوئی جاندہ ہے کہ نہیں ہے رب تو علاوہ کوئی جاندہ
تے انہاں ساریاں مخلوقات دا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ۔ اتھے تسبیح دی بات کیتی ہے اور اتھے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی زمین تے تسی دیکھ رہے ہو، جو کچھ بھی تواڈیاں نظراں دے سامنے یا نظراں تو اوجل اے زمین دے اتے یا زمین دے نیچے، دریاواں دے اندر، سمندراں دے اندر کتنیاں مخلوقات نے، پھر آسماناں تے ہائے، پھر زمین تے آسمان دے درمیان کتنیاں مخلوقات نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اے سارے مینوں سجدہ کر دے۔ ساریاں مخلوقات کی کر دیاں نے؟ بولو کی کر دیاں نے؟ سجدہ۔ تے کدے سامنے؟ بولو کدے سامنے؟ رب دے سامنے۔ جتنیاں مخلوقات نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَةٍ، اور اگے آکھیا وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ مِن دَابَةٍ۔ اچھا اتھے ایک بات نوٹ کر لو، رب نے پیچھے آکھیا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانہ اور جو کچھ زمین دے نیچے تسی دیکھ رہے ہو، تواڈیاں نظراں دے سامنے یا تواڈیاں نظراں تو اوجل، اے سارے رب نو سجدہ کر دے نے۔ اے تمام مخلوقات رب نو، بولو رب نو سجدہ کر دی ہے۔ تے اللہ فرماندے نے من دابتن، دابا آندے نے جانور نو، کنو؟ بولو کنو؟ اچھا ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا، رب نے جو پہلے بات کر دیتی کہ جو کچھ بھی زمین دے نیچے، آسماناں دے اوپر، آسماناں دے نیچے، تو کیا اے جانور جیڑے نے اے زمین تو باہر نے، آسمانہ تو باہر نے؟ اللہ جدو اے بھی ویچ نے تمام مخلوقات دے اندر ہے، اللہ ایتھے تو جانوراں دی الگ بات کیوں کی تھی؟ اللہ جانوراں دی بات الگ کیوں کیتی ہے؟ فرمایا من دابتن، اس واسطے فرمایا او انسانہ اے جننے جانور نے نا، اے میرے نال انہاں جانوراں وچوں کوئی بھی میرے نال کوئی شریک بناوندا، میرے نال کسے جانور نے کسے نو شریک بنایا، اے شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ لیکن انسان تینوں تے میں ساریاں مخلوقات چو اللہ پیدا کیتا ہے، اللہ بنایا ہے، او تو انسان ہو کے تو ساریاں مخلوقات دے وچوں افضل المخلوقات ہو کے تو میرے نال شرک کرنا کیویں گوارا کر لیا؟ ایتھے جانور بھی میرے نال شرک کرنا گوارا کر دے؟ جانوراں میرے نال شرک نہیں کیتا، لیکن کیتا تے کنے؟ انسان۔ تے دعا کر اللہ سانو توحید دی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخری بات فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ، تو پہلی گواہی رب دی، دوسری گواہی ملائکہ دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، تیسری گواہی انبیاء دی تے اہل علم دی، علماء دی جماعت دی، اور فرمایا قائم بالقسط، قائمن بالقسط،
قائمت آندے نے یعنی کھڑا ہونا. کس دا میں نے عدل تو کی مطلب اے انصاف اور عدل دے کھڑے نے. توحید دے اندر کوئی لچک بولو لچک کر دے, توحید دے اندر کمپرومائز کر دے نہیں. فرمایا قائمم بالقسط, اور مفسرین نے لکھے آئے تھے عادل العدل توحید, عادل العدل توحید, یعنی عدل تو مراد توحید, عدل تو مراد توحید نو اختیار کرنا, عدل تو مراد لا الہ الا اللہ نو اختیار کرنا, عدل تو مراد اللہ دی وحدانیت دے, اللہ دی الوہیت دے, اللہ دی ربوبیت دے, اللہ دے اسماء و صفات دے, اور رب دی توحید تے ایمان لے آنا ادا نا عدل. اور فرمایا اعظم الظلم شرکن, اور شرک کی ہے اعظم الظلم شرکن, سب تو بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے. اور قرآن پاک دے اندر اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, لوگو شرک سب تو بڑا گناہ ہے. دعا کر اللہ سانو صحیح مانے آتے شرک کو لو محفوظ فرمائے, اللہ توحید دی سچی سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.